سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ سب کچھ سامنے آ گیا۔ سابق وزیر خزانہ اور پی ٹی آئی کے دماغ اسد عمر کے استعفے کے بعد یہ چہمہ گویا کی جا رہی تھی کہ انہیں اس عہدے سے ہٹانے کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ تاہم اب یہ انکشاف بھی کیا جا رہا ہے کہ اسد عمر کے وزارت خزانہ سے استعفیٰ دینے کے پیچھے عالمی ادارے کا بھی دباؤ تھا، جبکہ حالیہ مقرر کیے جانے والے مشیر خزانہ بھی اس کا باعث بنے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی بنائی ہوئی ایمنیسٹی اسکیم سے اختلافات سامنے آ گئے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی تیار کردہ ایمنیسٹی اسکیم سے بڑے اختلافات کا اظہار کر دیا۔ مشیر خزانہ نے ایمنیسٹی اسکیم کی شرائط و ضوابط، ٹیکس ریٹ اور سلیب سے اتفاق نہیں کیا۔ اسد عمر نے ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے جو پالیسی وضع کی تھی اس پر اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے علاوہ اس طبقے کو بھی تحفظات تھے جنہوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹا کر حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا، جنہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کی ڈیل فائنل کی اور ایمنیسٹی اسکیم پر بھی دوبارہ غور کیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے ایمنیسٹی اسکیم میں تبدیلی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اتنی سخت شرائط اور زیادہ ٹیکس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا اس کو ایسے اصولوں کی بنیاد پر تیار کیا جائے کہ یہ ہر شخص کے لیے معقول ہو۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق مشیر خزانہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو ٹیکس ریٹ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت خزانہ حکام نے امکان ظاہر کیا کہ بے نامی اثاثوں کو ظاہر کرنے پر ٹیکس ریٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ بیرون ملک سے اثاثے واپس لانے کی شرط میں بھی نرمی کا امکان ہے۔ دستاویز کے مطابق غیر ملکی اثاثوں اور رقم سے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ اور غیر ملکی کرنسی بانڈز خریدنے کی اجازت ہوگی۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ایمنیسٹی اسکیم کراچی کے تاجروں کے مطالبے پر تیار کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک میں معاشی سرگرمیاں محدود ہونے کا بھی ادراک کر لیا۔ دستاویز کے مطابق کیرٹ اینڈ سٹاک پالیسی کے تحت اسکیم نافذ ہوگی۔ اسکیم سے روزگار میں اضافہ اور غربت میں کمی ہوگی۔ واضح رہے کہ اسد عمر کی وزارت خزانہ سے مستعفی ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو وزارت خزانہ کا مشیر تعینات کیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عبدالحفیظ کا یہ عہدہ وفاقی وزیر کے عہدے کے برابر ہوگا۔ گزشتہ روز موصول ہونے والی خبروں کے مطابق وفاقی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو پہلے دن سے IMF کا اعتماد حاصل تھا۔ حفیظ شیخ گزشتہ ایک ماہ سے خاموشی سے وزیر خزانہ کی ذمہ داری بھی سر انجام دے رہے تھے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کے دورہ امریکہ میں IMF ٹیم کے ساتھ معاملات بگڑ گئے تھے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے اپنی کچھ باتوں پر کنٹرول نہیں کیا۔ IMF نے اسد عمر سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسد عمر اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس آئے تو انہوں نے کوئی میڈیا بریفنگ بھی نہیں دی، جس کے بعد اب خیال کیا جا رہا ہے کہ اسد عمر کو گھر بھیجنے میں IMF کا بھی کردار ہے۔ دوسری جانب مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ نے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد ہی 1 منٹ ضائع کیے بغیر عالمی مالیاتی اداروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں تاکہ ملک کے معاشی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔